السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی پہلی آیت اور ساتھ ساتھ جو دوسری آیات ہیں ان کی انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے۔ کل ہم نے اجمالی طور پر ان کو پڑھا ہے، تفصیل میں نہیں گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ جل اجتماعی احکام سے کی ہے، اور اجتماعی احکام میں اہم ترین حکم تقویٰ ہے۔ اس سورت کی شروع بھی تقویٰ کے لفظ سے ہے، ایھا الناس اتقوا، اور اس کا اختتام لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس کا اختتام بھی تقویٰ پر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ تقویٰ کے مسائل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مختلف مقامات پر بیان ہو چکے ہیں۔ تقویٰ اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، اور اس کے ساتھ عدل، احسان، تعظیم شاعر اللہ اور تنظیم شاعر اللہ بھی آتے ہیں۔ اس کا مفصل بیان سابقہ سورت کے آخر میں ہو چکا ہے۔ سورت کے اختتام ہی اس پر ہوتا ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو۔ تقوی اختیار کرنے سے تمہارے اندر حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر تم عدل و احسان پر کاربند ہو جاؤ گے، شرعی حدود کی پابندی کرنے لگو گے، اور یہ سب کچھ خوف خدا کا ثمرہ ہے، اس کا فائدہ ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا، انسان پیدا کیا تمہیں، خطاب انسانوں سے ہے نا، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب تخلیق کی بات ہو رہی ہے، فرمایا اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تقریباً 4000 زبانیں بولنے والے، کالے گورے، شرقی غربی، سرخ گندمی، غرض یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں ان سب کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سورہ حجرات میں بھی آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر، نر مراد آدم علیہ السلام، و انثی، اور عورت مراد حوا علیہ السلام۔ لیکن یہاں پہ فرمایا من نفس واحد، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئی۔ تو یہ انسان جو ہے نا، ان کے تو 2 قسمیں ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے، لیکن ان میں یہ مرد اصل ہے اور عورت اس کی فرع ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی جسم کا حصہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور فلسفے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام انسان کامل کا مظہر ہے، اور انسان کامل حضرت القدس، یہ اوپر جو ہے آسمانوں میں ایک مقام ہے اوپر، جس کو حضرت القدس کہتے ہیں، میں تمام انسانیت غالباً عرش کے نیچے ہے، تمام انسانیت کا مجموعہ اور نمونہ ہے، اس کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ انسان اکبر اور امام میں نوع انسانی کا امام، ہم نوع انسانی ہے نا، اس کا جو امام ہے
بھی اسی کے نام آدم علیہ السلام کے نام ہے۔ انسانی روح اسی انسان کامل کا عکس ہوتی ہے۔ انسانی روح جو ہے اسی انسان کامل جس کا مظہر اب کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ اور اسی کے واسطے سے تمام نوع انسانی کا تعلق اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تجلی اعظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا عرش الہی کے نیچے، عرش الہی کے نیچے، کہاں؟ عرش الہی کے نیچے امام نوع انسان موجود ہے، جس کا نمونہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ پوری نسل انسانی میں سے سعادت مند، نیک بخت، خوش بخت انسان وہ ہے، وہی شخص ہوگا جو اس نمونہ کے مطابق ہوگا، روح اعظم کے مطابق۔ جو انسان کامل کا نمونہ ہے اسی کے مطابق ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خوش بخت ہے، نیک بخت ہے۔ اگر اس سے جتنا بھی وہ ہٹے گا، اس نمونہ کامل جو انسان کا ہے، اس سے جتنا بھی دنیا میں انسان ہٹتے جائیں گے اتنا ہی وہ شقاوت میں گرتا جائے گا۔ جو شخص اس نمونہ سے جس قدر ہٹ جائے گا اسی قدر وہ شقاوت میں حصے دار بن جائے گا۔ عناصر عرضی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روئی زمین کی مٹی سے پیدا کی۔ فرشتوں کو حکم ہوا اللہ کی جل جلالہ کی طرف سے کہ روئی زمین کی مٹی کو سمیٹ لو، جمع کر لو، مشت خاک جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے ایسا ہی کیا، فرشتے نے پھر اس سے خمیر بنایا گیا، جیسے وہ آٹا وغیرہ ہم نہیں وہ کرتے، گوند جو تھے، اسے گوندا گیا اور اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ تو یہ مجسمہ تھا، فرشتے تو اس کی تعظیم کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شیطان نہیں ہے۔ شیطان یہ جیسے ان سے گزرتا تھا نا، تو اس کو ایسے تھوڑا کلک کرتا تھا کہ یار یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ یہ اس وقت سے بھی شرارت کرتا تھا، انسان کو چھیڑتا تھا۔ اس وقت بھی جو جب مجسمہ تھا، اللہ نے اس میں روح نہیں پونک دیتے، یہ اس کو چھیڑتا تھا، اور دنیا میں تو اس کے پیچھے پڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہ تھا کہ انسان پیدا کیا جائے۔ بات سمجھا رہے؟ اچھا جی، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پونک دی، جس کی تفصیل قرآن پاک میں مختلف آیات میں آیا ہے۔ جس طرح زمین کے مختلف حصوں کی مٹی مختلف ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی ریتلی ہے اور کوئی چکنی ہے، اس طرح نسل انسان کے افراد بھی مزاج، ان کے مزاج بھی اس طرح مختلف ہیں۔ کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی طیب اچھا ہے، کوئی خبیث۔ غرض یہ کہ مٹی کا اثر کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ بات سمجھا رہے جی؟ آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے زوجہا، اس کی بیوی۔ یہاں نفس واحدہ ضمیر نہیں، منہا میں ضمیر جو ہے کس کی طرف راجع ہے؟ نفس واحدہ، یعنی اللہ نے اسی نفس واحدہ، اور نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اسی نفس واحدہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ زوجہا، اس کی بیوی، یعنی نفس واحدہ کی جوڑی۔ اور نفس پہلے ایک ہی تھی اور آدم علیہ السلام تھے، پھر اس کی جوڑی نہیں، زوجہا مراد اس کی بیوی ہے یا اس کی جوڑی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ بیوی کا معنی لکھا ہوا ہے، اور با محاورہ معنی میں جو ہے نا جوڑی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو زوج کا لفظ نہیں، یہ اس کے دو معنی ہیں۔ یہ شوہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے زوج، اور اس طرح زوج کا اطلاق بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھا رہی؟ تو یہاں پہ مراد زوجہا، کبھی کبھی ہم زوجہا اس کا خاون، زوجہا اس کا خاون، یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ نفس واحدہ کی طرح، یعنی نفس واحدہ کی بیوی، اور نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اللہ نے پیدا فرمایا، منہا اسی نفس واحدہ سے، زوجہا
بیوی اسی نفس واحدہ کی، نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. بات سمجھا گئی؟ حضرت حوا، یہ نام عجیب نام نہیں ہے. حوا مانے زندہ لوگوں کی، زندہ انسانوں کی ماں. حوا حی ان سے ہے، جیسے حیات، روح وغیرہ وغیرہ. بات سمجھا گئی؟ فرمایا خلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کو ان سے الگ کیا گیا، جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کم ہو گئی یا ویسی کی ویسی ہی رہی. پسلی کا بالکل علیحدہ ہو جانا بھی ضروری نہیں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین کی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور زمین میں کوئی چیز کم نہیں ہوئی، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالنے کے باوجود اس پسلی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ہی جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا یعنی صنف نازک کو تیار کر کے ان میں خاوند بیوی کا رشتہ قائم کر دیا. زوجہ اس کی بیوی، کبھی اس کے معنی جوڑ کے بھی آتے ہیں، جوڑی. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور خصوصاً بالائی حصے کی پسلیاں زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، چونکہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ پسلی سے نکالی گئیں، اس لیے ہر عورت میں ایک قسم کی فطری کمی پائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا اس ٹیڑھا پن کو ذہن میں رکھتے ہوئے عورت سے نباہ کرو. آپ کی بیوی ہے نا، تو ان کے ساتھ بس گزارا کرو، کیونکہ وہ پسلی سے اور پسلی ٹیڑھی ہے، تو اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کا سیدھا تو نہیں ہو سکتے، وہ تو وہی ٹیڑھی ہے. یہ اس کی نیچر میں ہے، قدرت میں ہے، اس کی فطرت میں یہ ٹیڑھا پن موجود ہے. اگر آپ اس کا سیدھا کرو گے تو مسئلہ بگڑ جائے گا. پھر آپ کے پاس اس کے سیدھا کرنے کے لیے ایک اور کوئی اور چیز نہیں سوائے طلاق. طلاق دو گے نا تو اس سے وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ طلاق ایک بہت بڑا داغ ہے. ٹھیک ہے جی. عورت ایسے اگر بغیر نکاح ہو، ان کو تو احساس تو ہوتا ہی ہے، ایک فطری احساس ہے. ہر مطلب مرد یا عورت جیسے بالغ ہوتے ہیں ان میں ایک احساس ابھرتا ہے، بلوغ کے ساتھ ساتھ ایک احساس ابھرتا ہے، یار میرا کوئی رفیق حیات ہو. مرد یہی سوچتا ہے، اور عورت یہی سوچتی ہے بالغ ہوتے ہوئے کہ میرا کوئی رفیق حیات ہو، کوئی مرد میرے ساتھ جوڑی ہو جن کے ساتھ میں زندگی گزار سکوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آسن فرماتے ہیں اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ان کے ساتھ نباہ کرو، وقت گزارا کرو. ٹھیک ہے جی. رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتی، ٹیڑھا پن کو ذہن میں رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ نباہ کرو. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ عورت کے اس ٹیڑھا پن کو کسی حد تک برداشت کرو. فرمایا اگر تم اس کے ٹیڑھا پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی تم اسے طلاق دے کر علیحدہ کر دو گے. لہٰذا اس کی کجی کو برداشت کرتے ہوئے اس سے نباہ کرو. ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا تو وہ میاں بیوی بن گئے. پھر میاں بیوی جو ہے نا، ان کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. بات سمجھا رہی؟ فرمایا کہ ان میں جو رشتہ ازدواج ہے اس کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، وہ یہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے پھر پھیلائے منہما ان دونوں سے، ان آدم اور حوا علیہ السلام سے، رجالاً کثیرا ونساء، آدمی کثیراً زیادہ، ونساء اس طرح عورت ہیں. اللہ نے زمین پر کیا کر دی؟ پھیلا دی. فرمایا اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. آج دنیا کی آبادی کم و بیش 5 ارب نہیں بلکہ 5 ارب بلکہ اس سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. اب تو میرے خیال میں 7-10 ارب تک بات گئی ہوگی. مطلب یہ ایک ذکر ہے، ایک مطلب شمارے کے مطابق. ٹھیک ہے جی. پتہ نہیں اب کتنی ہوگی، اللہ کے علم میں ہے. اچھا جی. پوری اقدار سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا. ان میں سے کتنے مرد اور کتنے عورتیں ہیں یہ بھی رب الجلال ہی جانتا ہے. اور پھر آگے قیامت تک مزید کتنی تعداد میں پیدا ہونے والے ہیں صرف اللہ ہی کے علم میں ہے. وہ خلاق عظیم ذات ہے. چونکہ پوری بنی نوع انسان ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان بھی ضروری ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ جنہیں ڈرتے رہنے کی تلقین فرمائی تھی کہ تم اللہ سے ڈرو. جب آپ کو اللہ سے ڈر ہوگا تو جن لوگوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے رشتہ دار میں آتے، آپ کی رشتہ داری میں نہیں آتے، لیکن ان کے حقوق ہیں آپ پر، تو آپ ان حقوق کا پھر خیال کریں گے. اگر آپ کو خوف خدا ہے، اگر خوف خدا نہیں ہے تو پھر آپ کسی کی حق کا کیا پرواہ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا جی، لہٰذا ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرتے رہنے کی تلقین کی. تخلیق کا مسئلہ بیان کیا تاکہ باہمی حقوق کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا حق ہے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف محتاج ہیں، کیونکہ وہ خلاق عظیم ذات ہے. اس کے بعد چن کے ہمارے سب کی تخلیق ایک جوڑے سے ہوئی، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ضروری ہے. قریبی عزیزوں کے حقوق کو اولیت حاصل ہوگی، اور پھر درجہ بدرجہ تمام بنی نوع انسان کا حق ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، الناس من جہت تمثال اکفا ابوہم آدم و ہوا، یعنی ہم کفو ہونے کی وجہ سے تمام انسان ایک جیسے ہیں، سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں، اور آدم ہی سب کا ملجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک ذات سے تمام مردوں اور عورتوں کو پھیلایا ہے. اچھا جی، آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے وہ ذات تساءلون بہ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے پھرتے ہو. والارحام، ساتھ ساتھ رشتہ داری کا بھی لحاظ کرو. اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو. نیز ارحام یعنی رشتہ اور قرابتوں سے ڈرتے رہو. رشتہ داری کا پاس نہایت ضروری ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم شجنۃ من الرحمن، قرابت داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے. رشتے نے پیدا ہونے پر رحمان کا پہلو پکڑ لیا اور عرض کیا اے پروردگار، یہ تیری پناہ پکڑنے والا مقام ہے. اس کی تفصیل ایک اور حدیث میں یوں مجھے معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی طرف بھیجنا چاہا یا جنات کی طرف، تو اس نے شکایت کی مولا تو مجھے ان کی طرف بھیج رہا ہے، یہ تو مجھے آپس میں کھاٹ دیں گے، توڑ دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا اگر انہوں نے آپ کو ملایا تو میں ان کو اپنی رحمت سے ملا دوں گا، اگر انہوں نے آپ کو بیچ میں کھاٹ دیا میں ان کو اپنی رحمت سے کھاٹ دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر جو ہے وہ آخرت میں جنت ہے. تو جنہوں نے رشتہ داری کا لحاظ رکھا ہے اس کو ملائے تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے ملائے گا، جنت لے جائے گا. اور جنہوں نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھا ان کو اللہ کیا کر دے گا؟ کھٹ دے گا. پھر رحمت سے ایک بندہ کھٹ گیا تو آگے دوسرا مقام جو ہے وہ پھر جہنم ہے. اس کے متعلق مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور واقعہ بھی مستند واقعہ ہے. کتاب کا نام ہے پولیس سرحد اور اس کے مختلف مراحل. تو اس میں مولانا سے فرماتے ہیں کہ خراسان میں ایک اولیاء کی ایک جماعت تھی. وہاں پہ ایک آدمی آ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ یار میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں اور میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ آگے خطرہ ہے چوری وغیرہ کا، ڈاکوں کے پہلے بہت خطرے ہوتے تھے، کہ میں کسی کے پاس بطور امانت رکھوں. تو لوگوں نے وہاں اس کی رہنمائی ایک آدمی کی طرف کی فرمائی کہ وہ ایک اچھا آدمی، امانت دار آدمی ہے، نیک صالح آدمی ہے. تو وہ ان کے پاس گیا اور اپنی پیسے جتنے وہ ان کے پاس بطور امانت رکھ لیے. فرمایا کہ بھائی میں جیسے واپس آؤں گا پھر اپنی امانت میں اٹھاؤں گا. اس نے کہا بس آپ کی اپنی امانت ہے، آپ جائیں سفر سے، جب واپس آئیں گے تو یا اپنی امانت واپس لے لیں. بہرحال وہ چلا گیا. جیسے وہ سفر سے واپس آ گیا، وہ نیک صالح آدمی جو دیانتدار امانت دار مشہور تھے اس علاقے میں، خراسان کا علاقہ ہے، تو وہ آدمی فوت ہو چکا ہے. اس کے جو بیٹے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے والد صاحب میں نے امانت دی تھی، وہ تو فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اب میری امانت مجھے حوالے کر دیں. تو بچوں نے کہا کہ جی والد صاحب نے ہمیں کسی کی کوئی امانت حوالے نہیں. عجیب بات ہے. تو بہت پریشان ہوا. تو وہاں پہ جو نیک صالح لوگوں کی جماعت تھی، علماء کی جماعت تھی، خانقاہ تھی یا مدرسہ تھا، وہ ادھر چلا گیا.
تو ان سے پوچھا کہ اس طرح جی تمہارے علاقے میں فلاں فلاں جی بہت بڑے نیک صالح بزرگ وغیرہ. اچھا اس کے پاس امانت رکھی تھی، لیکن سفر سے جب میں واپس آیا وہ فوت ہو چکا ہے، بچوں کو امانت حوالے نہیں کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا، انہوں بطور چونکہ نیک صالح لوگ تھے، صاحب کرامت لوگ تھے، اللہ نے الہام کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی، اور پھر انہوں نے اس آدمی کی رہنمائی کی کہ وہ آپ ایسا کریں جی، آپ مکہ شریف چلے جائیں، وہاں پہ چاہے زمزم جو ہے آدھی رات کو آپ نے 3 راتیں اس چاہے زمزم میں جانا ہے، اور اس چاہے زمزم میں اس آدمی کا نام لینا ہے جس کو آپ نے امانت حوالے کی تھی اور وہ اب فوت ہو چکا ہے. ٹھیک، وہ چلا گیا. تو بزرگان دین کی ہدایت کے مطابق وہ آدھی رات کو جب لوگ سو چکے تھے، وہ اسی کنویں پہ چلا گیا. اس نے جب وہاں اس کا نام لیا، کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے 3 راتوں کو بتایا تھا. تو دوسری رات چلا گیا، کوئی جواب نہیں ملا. تیسری رات بھی چلا گیا، کوئی جواب نہیں ملا. پھر واپس خراسان آ گیا کہ جی آپ لوگوں نے جو ہدایت کی تھی میں اسی کی بتایا، میں نے عمل کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا. تو انہوں نے افسوس کیا اور بہت خفا ہو گئے کہ اگر یہاں سے جواب نہیں ملا، یہاں سے تو جنتیوں کا جواب ملتا ہے، تو پھر لگتا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے. اس نے کہا پھر ایک دوسری جگہ بچی ہے، پھر آپ وہاں جائیں گے، وہاں اس کا جواب پھر ملنا یقینی معلوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی کون سی جگہ ہے کہ آپ ایسے کریں، شام میں دمشق مشہور ہے. ایسے دمشق نہیں، یہ لفظ دمشق ہے. کیا ہے؟ دمشق. آپ وہاں پہ جائیں جی، دمشق جائیں. وہاں پہ ایک وادی ہے، وادی کا نام برہوت ہے. کیا ہے؟ وادی برہوت. اس میں ایک بڑا کنواں ہے، اس کی معلومات کر لو. پھر آدھی رات کو آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو آپ نے چاہے زمزم میں اختیار کیا تھا، یعنی اسی آدمی کا نام لینا ہے اسی کنویں میں. پھر وہ چلا گیا، شام چلا گیا. شام میں وہی جو علاقہ وادی برہوت تھی، الگڑا، تو وہاں چلا گیا. معلومات ہو گئے، وہ کنواں مل گیا. ٹھیک ہے جی. تو پتے پتے پہ کابل تو رسی. تو بہرحال پوچھتے پوچھتے آپ کابل پہنچ جاؤ گے، بہت کہیں مطلب پہنچ سکتے ہو. پرسوں میں نے ایک ہمارے مشہور ہے نا، اس لیے بندہ پھر جلد پہنچ جاتا ہے بات کی مطلب. اچھا جی، تو بہرحال اس کو وہ جگہ مل گئی. تو آدھی رات کا انتظار کرنے لگا، لوگ مطلب سونے لگے، تو وہ اسی کنویں کی طرف چلا گیا. اور اس نے اسی کنویں میں اس آدمی کا جس کو اس نے امانت حوالے کی تھی، اب وہ فوت ہو چکا ہے. جیسے اس کا نام لیا، پہلی ہی آواز پہ جواب آ گیا، جی میں یہاں ہوں، جی میں یہاں ہوں. اور اس کنویں سے جہنمیوں کا جواب ملتا ہے. یہ بطور کشف و کرامت الہام کے ان اولیاء کو، ان بزرگان دین کو اللہ نے الہام کیا تھا، اور انہوں نے پھر اس کی رہنمائی فرمائی. اچھا جی، تو اس نے فوراً کہا، جی آپ کی امانت جو ہے میرے گھر کے فلاں حصے میں میں نے دفن کی ہے. بچوں کو بھی ہمیں ایسا نہ کرو وہ خیانت کریں، کچھ پتہ نہیں ہے آپ کی کسی کی امانت ہے. دیکھو یہاں تک بندہ امانت دار کہ مرتے ہوئے بھی اس نے امانت کا خیال رکھا ہے. شاید وہ کچھ نشانات ان کو پتہ چل گئے کہ بھئی میرے موت کا ٹائم آ رہا ہے، پہلے سے اس نے وہ امانت محفوظ کر رکھی ہے، کہیں دفن کر دی. تو جا کر میں بچوں سے پوچھوں کہ گھر کے فلاں حصے میں نے امانت دفن کی ہے، وہ آپ کو دے دے. تو اس آدمی نے کہا کہ جی امانت بات کی بات ہے، پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ یہاں آئے کیسے جی. آپ کا جواب تو، آپ تو ایک اچھے آدمی مشہور تھے، نیک صالح، امانت دار، دیانتدار مشہور تھے، دنیا میں آپ کی تعریفیں ہو رہی تھی، ہر کسی کی زبان پہ آپ کی تعریف تھی، بڑا امانت دار، دیانتدار. بات بھی تھی، بھی ایسی تھی، مطلب ایک صفت ہوتی ہے تو لوگ پھر کرتے ہیں. لیکن آپ کا جواب بجائے چاہے زمزم کے یہاں وادی برہوت کی کنویں سے مل رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے جی، یہ مجھے بتا دیں. اس نے کہا یار نہیں چھوڑتے نا، ضد بضد ہو کہ جی ہاں مجھے اس کا جواب دے دیں تب میں جاؤں گا. اس نے کہا اچھا پھر سنو، بات ایسی ہے جی کہ میں جو یہاں آیا ہوں جہنم آیا ہوں، یہاں سے جہنم کا جواب ملتا ہے، میں بالکل جہنم آیا، اس میں شک نہیں. ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں میرے کچھ رشتہ دار تھے جی، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، میرے رشتہ دار تھے قریبی. چونکہ میں ایک مصروف آدمی تھا، عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا تھا، مصروف، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پروگراموں میں، شادی غم میں زیادہ تر شمولیت کر سکوں. ٹھیک ہے جی. اس
میں مجھ سے سستی ہو گئی ہے، اور اسی بات پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ناراض ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں جہنم آ گیا۔ صلہ رحمی، رشتہ داری، یہ واقعہ اسی عنوان صلہ رحمی کے نیچے جو میں نے ابھی تو میں ذکر کیا، لہذا رشتہ داری کار وہ کر دو۔ حدیث میں ایامیہ نے فرمایا من وصلک وصلتہ، جس نے اے رشتہ داری اللہ کا پہلو پکڑ لیا، جیسے مطلب اس کی شان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ جو حدیث میں جو مولوی میں اس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، جسے تمہیں ملائے گا میں اپنے رحمت سے ملا دوں گا، جو تو کاٹ دے گا تمہیں میں ان کو رحمت سے کاٹ دوں گا۔ من وصلک وصلتہ، جس نے تمہیں ملایا میں اس کو ملا اپنے رحمت سے ملا دوں گا، اور تمہیں کاٹ دے گا میں ان کو کاٹ دوں گا۔ یہ رشتہ داری کو رشتہ داری کو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کو زبان دی، اس نے پوچھا مولا یہ مقام پناہ پکڑنے والا مقام ہے، یہ تیری پناہ پکڑنے والا مقام ہے؟ اللہ نے فرمایا جس نے تمہیں ملایا میں اس کو ملا دوں گا، جس نے تمہیں کاٹ دیا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ فرما پھر آگے جو ہے نا، اب آگے اللہ نے فرمایا جی آیت کا آخری حصہ دیکھو، والارحام، رشتہ داری کا لحاظ رکھو، ارحم رحیم کی جمع ہے، مراد رشتہ داری ہیں، ان کا لحاظ رکھو۔ بہت حدیث شریف میں ابھی تمہیں مطلب واقعہ بھی میں نے ذکر کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تو تمہارے اوپر نگہبان ہے جی۔ مسئلہ انفرادی ہو یا اجتماعی احکام کا ہو، عبادت یا معاشرت کا معاملہ ہو، ہر صورت میں ان اللہ کان علیکم رقیب، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی اچھا کام کرو یا برا اس کی نگرانی ہر حالت میں قائم ہے، لہذا محتاط رہو، حقوق کو ادا کرتے رہو، تقوی اختیار کرو، برائی سے بچتے رہو تاکہ آخرت میں ندامت سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی ندامت سے بچائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔